امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی شدت اختیار کر گئی۔ امریکہ کے مسلسل تیسری رات ایران پر شدید حملے۔ بندر عباس بوشہر، جزیرہ کیش اور کشم زوردار دھماکوں سے گونج اٹھے۔ سینٹ کوم نے حملوں کی تصدیق کر دی، کہا کارروائیاں صدر ٹرمپ کی ہدایت پر کی گئیں۔ مقصد آبِ ہرمز میں بحری جہازوں پر ایرانی حملوں کی صلاحیت کو ختم کرنا ہے۔ پاسداران انقلاب کا بندر عباس اللار پر امریکی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ ایران کے امریکہ پر بھرپور جوابی وار، امریکی جہاز پر کروز میزائل داغ دیا۔ ایرانی فوج کے مطابق دشمن کے جہاز کو کروز میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ کویت میں موجود امریکی فوجی تنصیبات کو بھی ڈرون سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق ایران نے 2 اماراتی ٹینکرز کو بھی کروز میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ حملے میں عملے کا ایک کارکن بھی مارا گیا۔ آج رات بھی ایران پر حملے جاری، ہم تیزی سے ایرانی فوج کو ختم کر رہے ہیں۔ ایران مسلسل بیوقوفی کر رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا آبِ ہرمز سے متعلق ایران کی صلاحیتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے ایران کے ساتھ معاہدہ اب بھی ممکن ہے۔ امریکی صدر کا ایک بار پھر ایران کی بحری ناکہ بندی کا اعلان۔ ایرانی وزیر خارجہ صدر ٹرمپ کے موقف سے متفق، عباس عراقچی نے کہا امریکی صدر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آبِ ہرمز میں تجارتی جہازوں کے تحفظ فراہم کرنے پر معاوضہ ملنا چاہیے۔ 20% معاوضہ بہت زیادہ ہے، ہم منصفانہ رویہ اختیار کریں گے۔ ایران ہمیشہ سے آبِ ہرمز کا محافظ رہا ہے اور رہے گا۔ امریکہ کو آبِ ہرمز کے نظام میں مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایرانی فوج کا بھی واضح اعلان، ترجمان ابراہیم ذوالفقاری بولے، ایران کی منظوری کے بغیر ہرمز سے گزرنے کی کسی بھی کوشش سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون ایران کے خلاف جنگ تصور ہوگا۔ خطے کے ممالک کو انتباہ۔ پاکستان کی سعودی عرب پر حوثیوں کے بیلسٹک میزائل حملوں کی مذمت، نائب مستقل مندوب عثمان جدون کا سلامتی کونسل میں خطاب، کہا پاکستان سعودی عرب کی سلامتی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے مکمل حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ خطے میں بڑھتی کشیدگی کے خاتمے کے لیے مذاکرات، سفارتکاری اور تحمل کا راستہ اختیار کیا جائے۔ یمن میں پائیدار امن جامع سیاسی عمل کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف کے دوحہ میں امیر قطر سے ملاقات، شیخ تمیم بن حمد الثانی سے سابق امیر قطر شیخ حمد بن خلیفہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ امیر قطر کا شہباز شریف اور نواز شریف سے اظہار تشکر۔ وزیر اعظم دورہ قطر کے بعد واپس اسلام آباد پہنچ گئے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر 2 روزہ سرکاری دورے پر ترکیہ پہنچ گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آرمی چیف کے ترکیہ پہنچنے پر گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر دورے کے دوران ترکیہ کی عسکری اور سیاسی قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ ملک میں قیام امن کے لیے آپریشن شعبان کامیابی سے جاری، پاک فوج ایف سی بلوچستان اور پولیس کی مشترکہ کارروائیاں، مزید 8 فارغ جہنم واصل ہو گئے۔ آپریشن شعبان کے دوران ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی تعداد 79 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک مختلف آپریشنز میں مجموعی طور پر 117 خارجی ہلاک ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے خارج کے خلاف زمینی اور فضائی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا آپریشن شعبان میں کامیابیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں فوج کی قربانیوں کو تنخواہ سے جوڑنا مناسب نہیں، کوئی محض تنخواہ کے لیے جان قربان نہیں کرتا۔ قربانی کے پیچھے نظریہ، فرض اور وطن سے گہری وابستگی ہوتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے بیان سے شہداء کے خاندانوں کے جذبات مجروح ہوئے۔ وزیر مملکت اون چودھری کا بھی مولانا کے بیان پر شدید رد عمل، قوم سے معافی مانگنے کا مطالبہ، کہا مولانا فضل الرحمان کا بیان شہداء اور ان کے اہل خانہ کی توہین ہے۔ شہادت تنخواہ سے نہیں، حب الوطنی، ایمان اور جذبہ قربانی سے ملتی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایف بی آئی ڈائریکٹر کاش پٹیل سے ملاقات، دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے سے متعلق تربیت اور سائبر تحقیقات کے لیے وسائل کی فراہمی پر تبادلہ خیال۔ ڈائریکٹر ایف بی آئی نے کہا پاکستان سے شراکت داری اہم ہے، یقین ہے آئندہ بھی مل کر مزید کامیابیاں حاصل کریں گے۔ کوہاٹ کی تحصیل لاچی میں طوفانی بارش سے تباہی، مکان کی چھت گرنے سے 10 افراد جاں بحق، خواتین اور بچوں سمیت 12 افراد زخمی۔ دیامر میں بارش کے بعد سیلابی ریلیں، متعدد مکانات، درخت، فصلیں، رابطہ پل، پن چکیاں اور واٹر چینل تباہ۔ سڑک کی تعمیر میں موجود ڈمپر، ایکسکیویٹر اور واٹر ٹینکر بھی بہہ گیا۔ شاہراہ قراقرم متعدد مقامات سے بند، گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔ کراچی میں لٹیروں نے ایک اور زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ کلفٹن 3 تلوار کے قریب دن دہاڑے ڈکیتی مزاحمت پر ڈاکٹر قتل، ڈاکٹر آکاش کو والد کے سامنے گولیاں ماری گئیں۔ ایس ایس پی ساؤتھ نے بتایا ڈاکٹر آکاش ایک بینک سے 50 لاکھ روپے لے کر دوسرے بینک جا رہے تھے۔ مقتول کے ورثاء کا لاش رکھ کر 3 تلوار پر دھرنا۔ میئر کراچی کے مظاہرین سے مذاکرات کامیاب، تعاون کی یقین دہانی پر احتجاج ختم۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا نوٹس، ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم۔